الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال تعالى في مقام آخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف اس مقصد سے ہوا کہ آج شب برات ہے، چھٹکارے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں اور جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں، گویا جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کے اندر جن لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمانے والے ہیں، جن لوگوں کو بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان فہرست کے اندر، ان جماعت کے اندر ہمارا بھی شمار کر لے۔ دوستو، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لیلۃ القدر کے لیے نازل کی گئی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے لیے نازل کی گئی۔ شب برات کے اندر جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں پر مسلمانوں کے اندر تابعین کے دور سے، یعنی صحابہ کے بعد جو دور آتا ہے تابعین کا، تابعین کے دور سے شعبان کے مہینے کے اندر یا 15ویں شعبان کے اندر
بہت ساری خرافاتیں آہستہ آہستہ کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی بدعت کو انسان دین سمجھ کر کرے گا، کسی غلط کام کو دین سمجھ کر اگر انسان کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ غلط کام کو دین سمجھ رہا ہے، اس کے نزدیک وہ کام غلط نہیں ہے۔ تو تابعین کے دور سے بہت ساری خرافاتیں 15ویں شب کے اندر مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئیں، جس میں پہلی خرافات تو یہ ہے چراغ جلانا۔ اس زمانے کے اندر لائٹنگ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو انسان چراغ لگایا کرتا تھا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر پوری مسجد کو سجا دیا جاتا ہے، مسجد کے اندر لائٹنگ لگا دی جاتی ہے، گویا وقف کا مال بے تحاشا خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چراغاں کرنا، یہ لائٹنگ لگانا شریعت مقدسہ کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر گھر کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنانا چاہیے، گھر کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے اندر جو مردے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے باپ دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، جتنے بھی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، تو ہر آدمی گھر کے اندر کھانا بناتا ہے، اور کھانا بنا کر ایک طریقے سے کہہ دیا جائے فاتحہ دیتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر روحیں ہمارے گھر کے اندر آتی ہیں۔ ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کی روح آج ہمارے گھر کے اندر آئے گی، امی کا انتقال ہو گیا، امی کی روح آج ہمارے گھر کے اندر آئے گی۔ یہ عقیدہ ہے۔ مغرب کے اندر جو کتاب پڑھی گئی، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی ضلع رکھے ہیں، جنت اور جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنا نہ ماننے والوں کے لیے 2 ہی چیزیں رکھی، جنت اور جہنم۔ ایک اگزامپل لے لیجئے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ میرا باپ جنت کے اندر جائے گا، میرا باپ جنت کے اندر ہے، میرے باپ کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اگر باپ جنت کے اندر ہے اور باپ کے لیے گھر کے اندر کھانا بنا کر ہم مصلی کے اوپر کھانا رکھ رہے ہیں، مصلی کے اوپر میٹھا رکھ رہے ہیں، مصلی کے اوپر کوئی حلوہ رکھ رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے گھر کے اندر جتنے کھانے بنتے ہیں وہ تمام کے تمام کھانے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آج روحیں آئیں گی اور روحیں کیا کریں گی؟ اس سے استفادہ حاصل کریں گی۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کو میں پڑھ کر بخش رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، تو میرا باپ تو جنت کے اندر نعمتیں لوٹ رہا ہوگا، جنت کے مزے لے رہا ہوگا، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتیں رکھیں گے جس نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ کے اوپر اس کا وہم و گمان گزرا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جب ہمارے رشتہ دار، ہمارے آبا و اجداد جنت کے اندر ہیں تو جنت کے اندر کی نعمتوں کو چھوڑ کر وہ دنیا کی نعمتوں کے لیے کیوں آئیں گے؟ اگر کھانا کھلانا ہی ہے تو کھانا کھلائیے، امام صاحب کو کھلائیے، مؤذن صاحب کو کھلائیے، دوسرے جماعت کے ساتھیوں کو بلا کر کھلائیے، کسی اللہ والوں کو بلا کر کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے لیے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھانا کھلانا چاہیے۔ کھانا کب کھلایا جاتا ہے؟
گھر کے اندر کسی کی میت ہو گئی، چلو امام صاحب کھانا کھانے کے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، میت کا جو کھانا ہوتا ہے انسان کیوں کھلاتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کھلاتا ہے۔ میت کا کھانا انسان ایصال ثواب کے لیے کھلاتا ہے۔ اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میت کا کھانا آپ مجھے کھلائیں گے، ثواب ہونے کے بجائے آپ کو الٹا گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور آپ زکوٰۃ کسی بڑے کوئی 4 ویلر گاڑی کے اندر آیا، آپ جا کر اس کو 10,000 روپے دیجیے، یہ میری زکوٰۃ ہے، میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ زکوٰۃ لے گا؟ نہیں لے گا۔ آپ کسی فقیر کو دیں گے، وہ فقیر لے لے گا۔ ایک مالدار آدمی زکوٰۃ نہیں لے گا، ایک مالدار آدمی صدقہ نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کا کھانا غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، محتاج کو، ایسے آدمی کو کھلایا جاتا ہے۔ ہاں، اور کھانا کھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے اچھے سے اچھے لوگوں کو کھانا کھلائے، تاکہ وہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ عبادت کرے گا، جب وہ نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر، کھانا کھانے کے بعد جو اس کے اندر بدن میں تقویت پیدا ہوئی ہے، بدن کے اندر جو اس کو انرجی آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ چاہے جائے کہ ہم محرم کے مہینے، ہم شعبان 15ویں شب کے اندر کھانا بنائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری روحیں آئیں گی اور کھانا کھائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ روحیں تو جنت کے اندر آرام کر رہی ہیں، روحیں تو جنت الفردوس کے اندر ہے، جنت الفردوس کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کیسے آئے گی؟ اگر اللہ ماشاء اللہ، اگر ہماری باپ روحیں جہنم کے اندر ہے، باپ دادا جہنم کے اندر ہے، تو جہنم سے اندر سے بھی کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا، جہنم کے اندر سے بھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ وہاں سے آنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اختیار دے دیا، دنیا سے جانے کے بعد انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے انسان کی اصلی آنکھ بند ہو جاتی ہے، گھر کے اندر مستورات رو رہی ہیں، بیٹا رو رہا ہے، باپ رو رہا، بیٹا رو رہا ہے، سب رو رہا ہے اپنے میت کو دیکھ کر۔ میت اپنی کان سے سنتا ہے، بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، بول نہیں سکتا، وہ اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ جب اس کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے، وہ چیخ چیخ کر اندر کی آواز سے بولتا ہے، لیکن اس کی آواز انسان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ سنتے ہیں۔ جب میت کو دفن کر کے انسان وہاں سے لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد انسان کی چلنے کی آواز میت سنتا ہے، انسان پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کو انسان کے علاوہ سب کچھ سنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ 15ویں شب کے اندر مردے ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کھانا بنانا اس نیت سے کہ بعض عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اس لیے کیا کیا جائے؟ حلوہ بنا لیا جائے، حلوہ کھا لیا جائے آپ کی یاد کے اندر، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کے اندر جو فضیلت رکھی ہے، اس رات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اس رات میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کا عہد کر لے۔ اس رات میں کرنے کے کام یہ ہیں، انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کا عہد کر لے۔ اس رات کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کیا کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ اب اندازہ لگائیے، اس رات میں اصل کون سی عبادت ہے؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ ورسول والذین آمنوا الذین، اور جو رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آ جاتا ہے، جو رسولوں کے اوپر، ہم کس کے اوپر ایمان لائے؟ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے، گویا ہم بھی ایمان والے ہوئے۔ آگے اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں۔
اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کاہے کی پابندی کرنی پڑے گی؟ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آج کی رات کے اندر انسان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قضائے عمری پڑھ لینے سے باقی تمام کی تمام نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، قضائے عمری پڑھنے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر انسان 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، انسان 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں مسجد میں آنے کے بجائے 20 سال کی عمر میں مسجد میں آ رہا ہے، 25 سال کی عمر میں مسجد میں آ رہا ہے، تو 5 سال کی نماز ہے، کسی کی 10 سال کی نماز ہے، کسی کی 15 سال کی نماز ہے، کسی کی 20 سال کی نماز ہے، یہ اس کے ذمے قرض ہے۔ فرض نمازیں انسان کے اوپر قرض ہے، جب تک انسان اس فرض نماز کو نہیں پڑھے گا اس کے ذمہ قرض رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں حساب لگانا ہے کہ میری قضا نمازیں کتنی باقی ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے سے، قضائے عمری کی نماز پڑھنے سے باقی نماز معاف نہیں ہوگی۔ جتنی نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے وہ تمام کی تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کا قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بساط دی ہے، طاقت دی ہے، تو آج ہم جتنی نمازیں قضا کر سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں نے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز میری قضا ہو گئی اور میں 20 سال کی عمر میں مسجد میں آیا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، اب مجھے 5 سال کی نمازیں لوٹانا ہے۔ اب اگر میں ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا ہوں تو کتنے سال تک مجھے قضا نماز پڑھنی پڑے گی؟ 5 سال تک مجھے کنٹینیو نماز پڑھنی پڑے گی، تبھی جا کر میری 5 سال کی قضا نماز پوری ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے، کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال۔ ہم نے کبھی کیلکولیشن کیا کہ ہماری کتنی نمازیں باقی ہیں؟ آج ہم سب کے سب مسجد کے اندر آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ آج مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ نے مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھا، آپ کے آفس میں کام کے لیے رکھا، وہ سب چھوڑ دیجئے، میں آپ ڈرائیورنگ کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی ایکسیلیٹر ایسے دبانا ہے، ہاں ایکسیلیٹر کم دباؤ، بریک لگاؤ، اسٹیئرنگ مت گھماؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے گاڑی میں چلا رہا ہوں، مجھے گاڑی چلانے آنا چاہیے، آپ میری گاڑی کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کوئی کھانا بنا رہا ہے، کھانا بنانے کا تو کوئی دوسرا آدمی ڈسٹرب کرنا شروع کرے گا تو کھانا بنانے والا کیا کہے گا؟ بھائی کھانا میں بنا، تو خاموش بیٹھنا، میرے کو کیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی تھی، 5 نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی تھی، لیکن ہم نے 5 نمازوں کی پابندی نہیں کی، اور آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ 5 نمازیں اللہ کے ذمے ہیں۔ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، اللہ اگر پکڑنے پر آئے گا تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، قد غفر، اتنی عبادت، آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اللہ نے جب آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا یکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہ بندہ نہ بنوں؟ اس لیے دوستو، آج سب سے پہلے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ 15 دن رمضان کے ایام کو آنے کے بچے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ کیوں؟ یہ نماز ہمارے ذمہ فرض ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے 10 روپے قرض لیا، یہ قرض
مجھے 10 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ فرض نماز ہمارے اوپر قرض ہے، جب تک ہم نہیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ اس لیے ہم سب ساتھی پکا ارادہ کریں کہ اس رات کے اندر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم لاپرواہی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے اے اللہ ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، لیکن آج ہم عہد کرتے ہیں ہم قضا نماز بھی پڑھیں گے اور ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ، آج فرض نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر۔ فرض نماز مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے اور نوافل کی نماز گھروں کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے نوافل کی نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان گھر کے اندر نہیں پڑھ سکتا تو پھر مسجد میں پڑھنے کی گنجائش ہے، مسجد کے اندر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ نوافل کی نماز گھر کے اندر ادا کی جاتی ہے اور فرض نماز مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ ہم نماز کے اوقات میں جہاں کہیں پر بھی ہوں، اگر مسجد نزدیک میں ہے ہمیں جا کر نماز ادا کرنا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی کو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں 133 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا، میں عالم ہوں، میں امام ہوں، لیکن میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں۔ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے دونوں کو جڑوے طور پر بنایا۔ اقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی، جبھی جا کر ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو شعبان کی اس رات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی نصف رات ہوتی تھی یعنی 15ویں شب ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، اور آج کی رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ کتنی عبادت کریں گے؟ اگر ہمیں نیند آ رہی ہے تو ہمیں سو جانا اچھا ہے، نیند آ رہی ہے سو جانا چاہیے۔ نیند آ رہی ہم تسبیح لے رکھے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کوئی غلط جملہ زبان سے نکل گیا تو الٹا ہمارے اوپر وبال آ جائے گا۔ اگر نیند آ رہی ہے تو ہمیں سو جانا ہے۔ ہاں، اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم پکا ارادہ کریں ہم فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ سب سے بڑی عبادت، ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں اس رات کے اندر اتنی عبادت کریں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں۔ اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، پھر اگر نیند آ رہی ہے تو ہم آرام کر لیں، سو جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک رات والد محترم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹے تہجد کی نماز پڑھ لو۔ جب تہجد کی نماز کی نیت باندھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر یا ان کے جہاں نماز پڑھ رہے وہاں پر چند آدمی بیٹھ کر کھراٹے مار کر سو رہے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کھراٹے مار کر سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا تیرا تہجد نہ پڑھنا افضل تھا، تیرا سو جانا بہتر تھا۔ تہجد نہ پڑھنا افضل تھا، تیرا سو جانا بہتر تھا۔ کیوں؟ وہ کھراٹے مار کر سو رہا ہے اور تو اس کی غیبت کر رہا ہے، تجھے غیبت کرنے کا تو وبال ہوگا لیکن تہجد پڑھنے کا تجھے کوئی ثواب نہیں رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان
اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، عبادت کے اوپر غرور نہیں آنا چاہیے، میں بہت اچھا بیان کرنے والا ہوں، میں بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہوں، میں بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہوں۔ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے تو فبیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عبادت کو کپڑے کے اندر ڈال کر ہمارے منہ پر پھینک دیا کہ تم اس کے اندر دیا کاری ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے، اس کے اندر نام و نمود ہے، بتاؤ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رات کو جاگا کرتے تھے، رات کو جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ جب 15ویں شب کے دن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی۔ تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتی تھی، رات کے اندھیرے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ایسے جیسے اگر رات کے اندر ہم بستر پر نہیں رہیں گے، گھر سے باہر چلے جائیں گے، بیوی کہے گی ہمارا شوہر کہاں چلا گیا، کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ ایسے ہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو اور آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا تو آپ کے قدم مبارک کے اوپر آپ کا ہاتھ لگا، قدم مبارک کے اوپر آپ کا ہاتھ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے بیدار ہوئے، یہ سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں کس جگہ پر اور آپ کس جگہ پر؟ میں تو سو رہی ہوں اور آپ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تیرا یہ گمان ہے، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ کا نبی تیری ذات کے اندر خیانت کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو تلاش رہی تھی، میرے دل کے اندر یہ بات آئی، کہیں باری تو میری ہے، میرے گھر میں رہنے کا حق ہے، لیکن آپ کہیں دوسرے ازواج مطہرات کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول تیری ذات کے اندر خیانت کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، میرے بندو، جو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ الا هل من مستغفر، الا هل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ اب بندوں کا کام کیا ہے؟ اس رات کے اندر حلوے کھانا، اس رات کے اندر ہنسی مذاق کرنا، اس رات کے اندر غیبتیں کرنا، اس رات کے اندر مجلسیں جمانا؟ نہیں دوستو، اس رات کے اندر ہم جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، جتنا ہم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کریں، اور اس رات کی ناقدری نہ کریں۔ اس رات کی ناقدری کا مطلب بیٹھ کر گپے مارنا، بیٹھ کے مجلسیں لگانا، پوری رات زبردستی جاگنا نہیں، شریعت مقدسہ اس کو ناپسند فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ پوری رات جاگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، ہم ایک تسبیح پڑھیں گے جمع آنی شروع ہو جائے گی، ہم نماز پڑھیں گے جمع آنی شروع ہو جائے گی، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ایک پارہ نہیں پڑھیں گے ہم تھک جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے عبادت کے اندر اپنے آپ کو ویسا لگایا نہیں۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ان کو رات چھٹی لگا کرتی تھی، وہ پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر بھی اللہ سے فریاد کرتے، اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، عبادت کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ ان کو رات کی چھوٹی کی شکایت ہوا کرتی تھی، اور آج ہمیں رات لمبی ہونے کی شکایت ہوتی ہے، کب فجر کی نماز ہوگی، کب فجر کی اذان ہوگی۔ اس لیے دوستو، انسان کو جتنا طاقت ہے اتنی ہم عبادت کریں۔ اس رات میں اللہ کے رسول کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ قبرستان جانا مسنون اور مستحب ہے، صرف 15ویں شب کے اندر نہیں، ہمیشہ قبرستان جانا چاہیے۔ اور قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کے پاس جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ قبروں کی زیارت ہم کیوں کرتے ہیں؟ قبروں کی زیارت، مزاروں کی زیارت، بزرگان دین کی زیارت اگر ہم اس مقصد سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم گھومنے کے واسطے، ٹائم پاس کرنے کے واسطے بزرگان دین کی زیارت کرتے ہیں تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کے اندر جتنا مال خرچ ہوا، اس سفر کے اندر جتنے اوقات خرچ ہوئے، اس سفر کے اندر جتنی نمازیں قضا ہوئی، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس لیے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ انسان اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے، مزاروں کا سفر کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر کوئی اللہ کا ولی زندہ ہو جائے، اللہ کا ولی زندہ ہو جائے، مثال کے طور پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہاں پر جتنے لوگوں نے بھیڑ لگا رکھا ہے، جتنے لوگ وہاں پر ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تمام کے تمام لوگوں کو اٹھا کر کیا کریں گے؟ باہر پھینکوا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، تمام کے تمام اللہ والوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگا، اللہ ہی سے مانگا۔ عورتوں کو قبرستان میں جانے کے لیے کیوں منع کیا گیا؟ تمام کے تمام فقہا نے اور تمام کے تمام علماء کا مسلک ہے، تمام کے تمام مذہب والوں کا مسلک ہے کہ عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ عورتوں کو قبروں پر نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے، عورت مزار کے اوپر جائے گی، قبروں پر لپٹ جائے گی اور قبروں سے مانگنا شروع کر دے گی۔ قبروں سے مانگنا نہیں ہے، اللہ والوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ تابعین کے دور کے اندر جب شب برات آیا کرتی تھی، 15ویں شب آیا کرتی تھی، تابعین، بزرگان دین، اس وقت کے اللہ والے آنکھوں سے اس وقت کے اللہ والے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ ڈھول تاشے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ قوالی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ کھانا بنانے کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے اللہ والے ڈرا کرتے تھے کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ممبر کے اوپر بیٹھ کر بیان کرتے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ممبر کے اوپر بیٹھ کر بیان کرتے تھے، آپ آنکھیں بند کر کر بیان کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل، ان کی مجلس کے اندر بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی جب ایک مرتبہ آنکھ کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں سے، تم اپنے جھبوں سے، تم اپنے چہروں سے مجھے دھوکے میں نہ ڈالنا، تمہاری پیشانی پر منافقت نظر آ رہی ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بات کیا کرتے تھے آنکھ بند کر کے بات کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ہر ایک کے چہروں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو، ہم بزرگان دین کو پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے تاریخ کو پڑھے کہ بزرگان دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بزرگان دین کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس لیے دوستو، قبرستان جانا چاہیے، ہمیشہ جانا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم جانا ہے اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ شعبان کی 15ویں شب کے اندر قبرستان میں جانا مسنون ہے۔ شعبان کے اندر قبرستان میں جانا مسنون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک مرتبہ گئے، اگر پوری زندگی ہم ایک مرتبہ شعبان کے 15ویں شب کے اندر قبرستان میں چلے گئے، سنت ادا ہو گئی۔ ہاں، قبرستان میں جانا ہے، ہمیشہ جانا ہے، ہر جمعرات کو جائیے، جمعہ کو جائیے، تاکہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے اندر کرنے کے جو کام ہیں، عبادت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، جتنا ہم ہو سکے کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بچنے کے جو کام ہیں، بچنے کے کام اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اس میں ہے اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ ہر چیز برداشت کرتا ہے، اللہ پارٹنر کو نہیں برداشت کرتا۔ ومن یشرک فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں پارٹنر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، اگر شرک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے دوستو، شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کینہ کپٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان ایک ساتھ میں رہتا ہے، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کے واسطے، اللہ کا رسول جوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا رسول توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا رسول ایک دوسرے کی اکرام سکھایا ہے، ایک دوسرے کا عزت سکھائی ہے، بڑوں کا اکرام سکھایا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا ویوہار ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ انسان جب ایک جگہ رہتا ہے، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان کو چاہیے اس رات کے اندر ہم معافی تلافی کر لیں۔ اگر ہم نے معافی تلافی نہیں کی، اگر ہم نے اپنے کسی کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں اگر اپنے دل کے اندر نا اتفاقی رکھی، اپنے دل کے اندر قطع تعلق رکھا، حسد رکھا، بغض رکھا، تو یاد رکھیے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت نہیں فرماتے۔ اس رات میں اللہ ہماری مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سل من قطع، اللہ کے رسول نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تیرے ساتھ رشتے کو توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر، جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ قطع رحمی کرنے والا، زانی، زنا کرنے والا، زنا کسے کہتے ہیں؟ شریعت مقدسہ کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نکاح۔ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نکاح۔ نکاح کے علاوہ اگر ہم اپنی خواہشات کو کسی دوسری طریقے سے پورا کر رہے ہیں، یہ زنا کہلاتا ہے، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے، بدترین دو آدمی ہیں، ایک آدمی باہر جا کر زنا کرتا ہے اور ایک آدمی اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، پڑوس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان زنا سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے وقت میں اس کا ایمان کیسا رہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اس صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، یہ انگلی کو انگلی میں ملایا اور کہا کہ جس طریقے سے یہ انگلی الگ ہو جاتی ہے، یا انگلی الگ ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اب بتائیے زنا کے اندر مبتلا ہوں گے، شراب پینے کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم بدفعلی کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم غلط کام کے اندر مبتلا ہوں گے، ہمارا ایمان نکل جائے گا۔ ایمان نکلنے کی وجہ سے اگر ہماری اس وقت میں موت آ گئی، ہم مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مریں گے، مسلمان ہونے کی حالت میں مریں گے۔ اس لیے زنا سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شراب سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شراب کے بارے میں اللہ تبارک انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کیا کرے گا؟ تمہارے اندر آپس میں قطع تعلق کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے دل کے برے خیالات پیدا کرے گا، تمہارے دل کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں غلط خیالات پیدا کرے گا، اور شیطان
اس شراب کے ذریعے، شراب کی نحوست کی وجہ سے، جوئے کی نحوست کی وجہ سے تمہارے اندر نا اتفاقیاں پیدا کرے گا۔ دوستو، آج اگر ہم اندازہ لگائیں، سروے کریں، آج ہر گھر کے اندر نا اتفاقی ہے۔ آج ہر گھر کے اندر ایک باپ بیٹے کے اندر توڑ ہے، میاں بیوی کے اندر توڑ ہے، رشتہ داروں میں توڑ ہے۔ آج سب سے اس توڑ کی جو سب سے واحد وجہ ہے یہ موبائل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ اگر ہم کسی سے قطع تعلق کر رکھے ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کرتے، ہمیں چاہیے اللہ کے لیے جا کر سلام کر لے، معافی مانگ لے، بات چیت کر لے۔ دوستو، 3 دن تک اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات نہیں کرتا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ہم کسی سے قطع تعلق نہ کریں، بات چیت نہ بند کریں۔ آپ کا مزاج میز سے نہیں بنتا، ٹھیک بات ہے، آپ السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیکن ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے، لیکن آپ سے قطع تعلق نہیں رکھنا، بات نہیں بند کرنا۔ میں اس سے بات نہیں کرنا، اس سے یہ نہیں کر، بات بند نہیں کرنا کبھی بھی، اللہ کے لیے کبھی بات نہیں کرنا۔ ہم مزاج نہیں بنتا، اس سے دور رہنا۔ اس لیے انسان کو چاہیے شراب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، زنا سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، یہود و نصارہ کی ہم نے ہر چیز لے لی، یہود و نصارہ کی ہم نے ہر چیز لے لی۔ یہود و نصارہ نے ہاف چڈی ہم کو پہنا دی، ہم پہننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر ازار رکھنا، اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا۔ ہم نے ٹخنوں کو کھلا نہیں رکھا، ٹخنوں کو ہم جھانک کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹہ انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ انسان سویا ہوا ہے، انسان کا گناہ لکھا جا رہا ہے، انسان چل رہا ہے، انسان کا گناہ لکھا جا رہا ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہے، لیکن گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان اس رات کے اندر اپنا محاسبہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہوں، اللہ سے کیا نافرمانی کر رہا ہوں۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا، انسان سوچے گا میں اللہ کی ذات میں کیا غلطی کرتا ہوں، اور اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ، جمعرات کے دن دوستو ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمام کا تمام کس چیز کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ دوستو، جمعرات کے دن اپنی مسجد کے اندر جوڑ رکھا گیا ہے، صبح میں 10 بجے سے لے کر شام تک، عشاء کی نماز کے تک۔ اس لیے سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے، جس طریقے سے، جس جوش کے ساتھ آج ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، جمعرات کے دن بھی ہم اپنے وقت کو فارغ کریں، وقت کو فارغ کر کے یہاں پر آئے، یہاں جو تعلیم ہوگی، جو پروگرام ہوگا، جو بات چیت ہوگی، ہم اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللهم اجعلنا من الراشدین، اللهم اجعلنا من الراشدین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر عساکر المسلمین، اللهم انصر جماعة الموحدین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اے اللہ بہت ساری نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ مولا کریم، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ مولا کریم، گناہ کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ مولا کریم، بدنگاہی کرتے کرتے مولا کریم ہمارے اے اللہ ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے جو گناہ جان کر یا انجانے میں ہوئے ہیں مولا کریم، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں مولا کریم، ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، ایک دوسرے کا اکرام عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیجئے، آپس میں بھائی چارگی پیدا فرما دیجئے، آپسی قدورت کو دور فرما دیجئے، آپسی رنجشوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہماری تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا کریم، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، حق و غالب باطل کو مغلوب فرما دیجئے، حق و غالب باطل کو مغلوب فرما دیجئے۔ اسلام کا بول بالا کر دیجئے، اسلام کا بول بالا کر دیجئے۔ مولا کریم، دشمن کا منہ کالا کر دیجئے۔ مولا کریم، ہماری تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا متوقع ہیں یا ان کا ہم پر احسان ہے، اے اللہ ان تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، اتنا بڑا مجمع آج آپ کے دربار میں آیا ہوا ہے، بڑی امیدیں لے کر آیا ہوا ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے۔ مولا کریم، اتنا بڑا مجمع کسی بادشاہوں کے دربار پر جاتا، کسی دنیا دار کے دروازے پر جاتا، مولا کریم وہ خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ مولا کریم، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ آقاؤں کے آقا ہیں۔ مولا کریم، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ مولا کریم، اتنا بڑا مجمع ایک امید لگا کر آیا ہے، ایک آرزو لے کر آیا ہے، ایک تمنا لے کر آیا ہے۔ اے اللہ، آپ ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمانے والے ہیں۔ مولا کریم، ہم تمام کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے، جہنم سے آزاد کر دیجئے، جہنم سے آزاد کر دیجئے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آج آپ جتنے لوگوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں اے اللہ، ہمارا شمار ان کے اندر کر دیجئے، ہمارا شمار ان کے اندر کر دیجئے۔ مولا کریم، تیرے وہ بندے جو کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے مولا کریم، تیرے ہی بندے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ مولا کریم، ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ان تمام کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہر ایک کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا کریم، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، حلال روزی کشادگی کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، حلال روزی کشادگی کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارا اللہ، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ مولا کریم، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آنے والی زندگی کو اے اللہ زندگی کے آخری حصے میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ، زندگی کے آخری حصے میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ، ہماری ضرورتوں کو اپنی غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے۔ مولا کریم، ہماری تمام دلی
جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، دین کے تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ دین کے تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پیارا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم دشمنوں کی نظر اس ملک کے اوپر ہے، مولا کریم اس ملک کے اندر امن کا گہوارہ بنا، اس ملک کو شانتی کا گہوارہ بنا، پیار اور محبت کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم آپس میں محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو آپس میں روڑے ڈال رہے ہیں، آپس میں رخنہ اندازی ڈال رہے ہیں، آپس میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا کریم ایسے لوگوں کو اندر ہدایت ہے تو ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو چن چن کر اپنے صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ مولا کریم پورے ملک بھارت کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا کر دیجیے، شانتی کا ماحول پیدا کر دیجیے، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کر دیجیے، انصاف پرور حاکم عطا فرما دیجیے، انصاف پرور حاکم عطا فرما دیجیے۔ پیارا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا دنیا کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنا پر ہوتے ہیں۔ مولا کریم مسلمانوں کے اعمال کی بدولت دنیا کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ مولا کریم اپنا خوف عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما، اے اللہ اپنا ڈر عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شرک سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قطع تعلق کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو پاک فرما، اے اللہ سینوں کے اپنی محبتیں پیدا فرما، اے اللہ سینوں کے اپنی محبتیں پیدا فرما، اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینہ کپڑ سے، ایک دوسرے پر بہتان باندھنے سے، ایک دوسرے پر حسد اور جلن کرنے سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ پیارا اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، مولا کریم جانے سے پہلے ہم سب کو غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارا اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما۔ مولا کریم اچانک آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کے موت سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، ذلت رسوائی کے موت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک آنے والا خیر ہمیں عطا فرما، اچانک آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مہلک امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، جان لیوا بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پیارا اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ جیسے والدین کی قدر دانی کرنی چاہیے تو ہم نہیں کر سکے، والدین کی جیسی خدمت کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکتے، مولا کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، مولا کریم ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اسلام کے تمام قلعوں کی حفاظت فرما، اسلام کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگان دین کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، نظر بس سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، فتین کی فتنہ پردازی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے اے اللہ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارا اللہ آپ سے آخر میں ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں مولا کریم آج کی رات میں آپ جن لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمانے والے ہیں، جن لوگوں کو بخشنے والے ہیں مولا کریم ان کے اندر ہمارا بھی حصہ عطا فرما، ان کے اندر ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ پیارا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں کے اندر جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں پیارا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ان
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.